السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے کلمے کے بیانات اور نمازوں کے بیانات سنے تھے، اور آج ہم سنیں گے کہ جمعے کی نماز پڑھنے کی کیا ثواب ہے۔ جمعے کے دن سب دنوں کا سردار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو سب دنوں کا سردار بتایا ہے، اور بہت ہی برکت والا دن ہے یہ۔ ہمارے ہمارے نبی حضرت آدم علیہ السلام اسی دن پیدا کیے گئے تھے، یعنی اسی دن وہ پیدا ہوئے تھے، اور اسی دن وہ جنت میں داخل ہوئے تھے، اور اسی دن دنیا میں بھیجے گئے تھے۔ یعنی جمعے کا دن ہی برکت والا دن تھا، جس دن وہ دنیا میں بھی بھیجے گئے تھے، پیدا بھی کیے گئے تھے، اور اسی دن جنت میں داخل بھی ہوئے تھے۔ اور بہت سے بڑے بڑے واقعات بھی اسی دن ہوئے ہیں، یہاں تک کہ آپ کو پتہ قیامت بھی اسی دن آئے گی۔ جمعے کے دن کو اللہ تعالیٰ کی بہت سی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، یعنی جمعے کے دن کو اللہ تعالیٰ نے بہت برکت والا دن مانا ہے۔ اسی دن مبارک دن میں اللہ تعالیٰ نے ہم عاجز بندوں پر رحمت فرمائی کہ ہمارے ہی فائدوں کے لیے جمعے کی نماز ہم پر فرض کر دی گئی ہے، یعنی اور نماز تو ہے لیکن جمعے کی نماز پڑھنے کی بھی ہم پر فرض کر دی گئی ہے۔ جو کہ جمعے کی نماز کا انکار کرنے والا بے ایمان ہے، جو جمعے کی نماز کا انکار کرتا ہے وہ بے ایمان ہے، اور اس کو چھوڑنے والا سخت گنہگار اور مجرم ہے۔ جمعے کی نماز شہروں اور قصبوں میں فرض ہے، اور حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کے نزدیک گاؤں میں جمعے کی نماز درست نہیں ہے، وہاں حنفی لوگوں کے ظہر کی نماز پڑھنا جائز ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوپہر کے وقت روزانہ دوزخ کو تیز کیا جاتا ہے۔ ہمارے نبی فرما رہے ہیں کہ دوزخ کو دوپہر کے وقت تیز کیا گیا تھا، مگر جمعے کے روز تیز نہیں کیا جاتا۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے جمعے کے روز دوزخ کو تیز نہیں کیا۔ تم جمعے کے روز مجھ پر درود زیادہ پڑھا کرو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم مجھ پر درود زیادہ پڑھا کرو، اور یاد رکھو قیامت کے روز جب وہ وقت آئے گا جس وقت مسلمان دنیا میں جمعے کی نماز کے لیے مسجدوں میں جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اے جنتی بندو۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ میدان فرمائے گا کہ اے بندو میدان میں چلو جہاں پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمت برس رہی ہے۔ یعنی جب دنیا میں مسلمان بندہ نماز پڑھنے جاتا تھا جمعے کی، اسی وقت ہی قیامت کے روز حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ ان بندوں کو وہاں لے کے جائے گا جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے۔ بس جب جنتی لوگ اس میدان میں پہنچیں گے، اس میدان میں تمام نبیوں اور رسولوں کو نور کی ممبروں پر بٹھایا جائے گا، اور جنتی لوگوں کو یاقوت کی کرسیوں پر بٹھایا جائے گا۔ یعنی ہمارے نبی اور رسول جو ہیں وہ ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، اور جتنے بھی جنتی لوگ تھے جو نمازیں پڑھتے تھے ان سب کو یاقوت کی کرسی پہ بٹھایا جائے گا۔ جب یہ تمام لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک ہوا مشک کی خوشبو سے بھری ہوئی بھیجے گا۔ جب سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مشک کی خوشبو بھری ہوا بھیجی جائے گی۔ وہ خوشبو ان لوگوں کے کپڑوں کو، چہروں کو اور بالوں کو لگے گی۔ جیسے وہ ہوا کا جھونکا چلے گا تو ان کے کپڑوں پہ، چہروں پہ، بالوں پہ لگے گی۔ اس خوشبو سے بڑی فرحت ہوگی، یعنی بہت سکون ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے غیب پر ایمان لانے والے بندوں، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرمانے کے بعد بھی جو لوگ ایمان لائے ہیں، تم نے ہم کو دنیا میں دیکھا نہیں تھا، مطلب تم نے تو ہمیں دنیا میں دیکھا بھی نہیں تھا، پھر بھی ہمارے حکموں کو تم نے مانا، تم نے ہمارے حکموں کو مانا اور ان پر چلے، اور تم نے ہمارے رسول کا کہنا مانے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلے۔ اب ہم تم کو انعام دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام دیا جائے، کیونکہ آج کا دن انعام دینے کا ہے، وہ دن بھی جمعے کا ہی ہوگا۔ بس آج جو تم مانگو گے ہم دیں گے۔ لوگ عرض کریں گے پروردگار آپ نے ہم کو ہر طرح کی نعمت دی ہے۔ جب وہ لوگ جنتی لوگ بیٹھے ہوں گے وہ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ آپ نے تو ہم کو ہر طرح کی نعمت دی، اب تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے راضی رہیں، بس اب ہماری تو آخری چاہیے کہ آپ ہم سے راضی رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اگر ہم تم سے راضی نہ ہوتے تو تم جنت میں نہ آتے، اگر ہم تم سے خوش نہ ہوتے، راضی نہ ہوتے، تم جنت میں تھوڑی آتے۔ انہیں کچھ اور مانگو۔ پھر عرض کریں گے اے ہمارے اللہ ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر جنتی لوگ اللہ تعالیٰ سے اظہار کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ بس اسی وقت پردہ اٹھایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے اور ان بندوں کے بیچ میں پردہ رہے گا، پھر وہ پردہ اٹھایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوں گے، پھر ارشاد ہوگا کہ اب تم اپنے مقام پر جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے دیدار کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم اب اپنے جگہ پر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے دیکھنے سے ان لوگوں کا حسن و جمال بہت بڑھ جائے گا، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے سے ان کی خوبصورتی اور بڑھ جائے گی۔ پھر یہ لوگ اپنی بیویوں کے پاس آئیں گے اور وہ دیکھ کر کہیں گے کہ جاتے وقت تو تم ایسے خوبصورت نہیں تھے۔ بیوی بھی کہیں گے تم گئے تھے جب تک تو خوبصورت نہیں، اب تو تمہارا حسن و جمال بہت بڑھ گیا، مطلب اب تو تم اور خوبصورت ہو گئے۔ یہ لوگ کہیں گے ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا اور اس کے جمال و پاک کی برکت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے سے ہمیں برکت حاصل ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے روز غسل کرے اور طاقت کے موافق صاف کپڑے پہنے اور خوشبو آنکھوں میں سرما لگائے، یعنی جو جمعے کے دن غسل کرے اور جس انسان کے پاس جیسی حیثیت کے جیسے صاف کپڑے ہیں وہ پہنے، آنکھوں میں سرما لگائے، مسواک کرے، خوب بن ٹھن کے جمعے کی نماز پڑھنے جائے
اور مسجد میں آ کر کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر نہ بیٹھائیں اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے، یعنی خوشبو لگا کر صاف کپڑے پہن کر جائے اور جہاں اس کو جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے، ایسے نہیں کسی کو اٹھا کر وہاں بیٹھے جس سے کہ لوگوں کو تکلیف ہو۔ پھر چاہے نفل پڑھ کر سنتیں پڑھیں تو پچھلے جمعے سے لے کر اس وقت کے سب گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور ہمارے بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے، اور فرمایا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جمعے کے روز اس مسجد کے دروازے پر جس میں جمعے کی نماز پڑھی جاتی ہے، جس مسجد میں جمعے کی نماز پڑھی جاتی ہے اس کے دروازے پر فرشتے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جمعے کے دن فرشتے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ اول سے آخر تک آتے رہتے ہیں ان کے نام لکھے جاتے ہیں۔ تو جو لوگ شروع سے لے کر آخر تک آتے رہتے ہیں نا مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے، تو ان کے نام لکھے جاتے ہیں۔ پہلے کون آیا، پیچھے کون آیا، تو پہلے کون آیا اس کو ایک اونٹ کا ثواب اور ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر جو تھوڑی دیر بعد آیا اس کو ایک گائے کا صدقہ دینے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر ایک بھیڑ کے صدقہ دینے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد والے کو ایک مرغی کے دینے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر آخر میں ایک انڈے کے دینے کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی ہر تھوڑی دیر میں فرشتے ثوابات لکھتے ہیں کہ کس بندہ کس وقت آیا۔ تو پھر جو پہلے آنے والا ہے اس کے نامہ اعمال میں ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب لکھا جاتا ہے کہ صدقہ کیا۔ پھر اس کے بعد آنے والوں کے لیے بتایا نا گائے کی قربانی کا لکھا جاتا ہے، پھر بکری کا، پھر مرغی کا، پھر انڈے کا خیرات کرنے کا ثواب۔ اور جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے نا تو فرشتے لکھنا بند کر دیتے ہیں، یعنی فرشتے بھی خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، وہ اپنے نامہ اعمال کو بند کر دیتے ہیں، پھر چاہے اس کے بعد کتنے بھی لوگ آئیں، اور پھر وہ بھی مشغول ہو جاتے ہیں اپنے خطبہ سننے کے لیے۔ اب جو نفع کی بات ہے خود سمجھ لو کہ جلدی جانے میں نفع ہے یا دیر جانے میں، یعنی کہ سب کو یہ کرنا چاہیے انسان کو کہ جلد سے جلد نماز پڑھنے کے لیے کرنی چاہیے جمعے کی نماز۔ تو جسے کہیں 1:45 سے کہیں 1:30 بجے الگ الگ مسجدوں کے الگ الگ وقت ہوتے ہیں، تو آپ لوگ بھی اپنی مسجد کے حساب سے جو وقت ہے تو اپنی مسجد کے حساب سے جو مسجد میں آپ کی مسجد کا ٹائم 1 بجے کا ہے جمعے کی نماز کا، کہیں مسجد میں 1:30 بجے کا، تو آپ کی مسجد کے وقت جو بھی نماز کا ٹائم ہے اذان کا اس سے آپ 10 منٹ پہلے 15 منٹ پہلے چلے جائیں، کیوں آپ لوگوں کو میں بتا چکی کہ فرشتے بیٹھ جاتے ہیں مسجد کے وہاں کھڑے رہتے ہیں اور اپنا نامہ اعمال میں لکھتے ہیں۔ جیسے ہی خطبہ شروع ہوتا ہے وہ اپنا بھی مشغول ہو جاتے ہیں خطبہ سننے میں۔ تو آپ لوگ بھی جمعے کے دن جلدی سے جلدی کیا کریں، غسل کیا کریں، جلد سے جلد نماز پڑھنے کی کیا کریں، اور دنوں سے زیادہ غسل، ٹھیک ہے۔ تب جمعے کی نماز پڑھنے کے میں نے ثوابات آپ کو بتا دیے، اتنے سارے ثواب ہیں جمعے کی نماز پڑھنے کے۔ جمعے کا دن ہی بڑی برکت والا، رحمت والا، اللہ کی طرف سے رحمتیں برستی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں انسانوں کے لیے۔ تو آپ لوگ اس عمل سے، اس نعمت سے کیوں غفلت میں ہیں؟ آپ لوگ اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کا فائدہ اٹھائیں اور اپنے گناہوں کو کم کریں، اللہ تعالیٰ نامہ اعمال میں اپنے ثوابات لکھوائیں۔ تو آپ لوگ مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔